زندہ باد یا حسین، زندہ باد۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين القاسم شفاعت معصوم ہمارا مان گفتگو اس سلسلے کی چھٹی تقریب آپ کے بہترین سماعت کی نظر ہے۔ ان مجلس میں ہم جن مرحل سے آپ حضرات کے ذہنی تعاون سے ذوق سماعت کے ساتھ گزرے، ان کی محاصل و مفہوم یہ ہے کہ تخلیق کی کائنات سے پہلے انوار پنجتن پاک علیہ السلام موجود تھے۔ جب کائنات اپنے تخلیق کی کسی بھی مرحلے میں موجود نہیں تھی، اس وقت بھی انوار پنجتن علیہ السلام موجود تھے۔ آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں اور میں عرض کرتا آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ قرآن کے 7 سے زیادہ آیت اس عمر پر گواہ ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے انوار پنجتن علیہ السلام موجود تھے۔ مسلمانوں اپنے عقیدے کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں آپ نے 40 برس زندگی گزاری، اور اس کے بعد غار حرا میں عبادت کی، اور پھر اس کے بعد فرشتہ آیا، اور پھر اس کے بعد اعلان رسالت ہوا، پھر دین پھیلتا رہا، پھر ہجرت کے مرحلے طے ہوتے رہے، پھر جنگیں ہوئی، پھر مکہ فتح ہو گیا، پھر حج آخر ہوا، اور پھر دین مکمل ہوا۔ صرف اتنی معلومات لینے کا نام دین نہیں ہے۔ لوگوں نے تو صرف یہ سمجھا لیا کہ چلتے پھرتے گئے اور کلمہ پڑھ لیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو صاحب ایمان مان لیا، کسی کو مومن مان لیا، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو بہت بعد میں جا کر بنتا ہے۔ پہلے تسلیم کی منزل ہے، پھر یقین کی منزل ہے، پھر تصدیق کی منزل ہے۔ جب یہ ساری منزلیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر انسان مومن بنتا ہے۔ جب مومن کا مرحلہ طے ہو جائے تو پھر انسان صادق بنتا ہے۔ صادق کا مرحلہ جب طے ہو جائے تو پھر انسان متقی بنتا ہے۔ متقی کا مرحلہ اگر طے ہو جائے تو پھر انسان عالم بنتا ہے۔ عالم کا مرحلہ جب طے ہو جائے تو پھر انسان فقیہ بنتا ہے۔ فقیہ کا مرحلہ جب طے ہو جائے تو پھر انسان شہید بنتا ہے۔ شہید کا مرتبہ جب طے ہو جائے تو تب کہیں جا کر انسان مسلمان نہیں رہتا، پھر مسلمان بنتا ہے۔ سبحان اللہ محمد۔ اگر صرف اعمال ہی کافی ہوتے اور اعمال کی بنیاد پر 2 ہی باتیں ہیں، اگر اعمال ہی کافی ہوتے اور اس کی بنیاد پر یہ آدمی بخشا جا سکتا، جنت میں جایا جا سکتا، تو پھر اتنے بڑے انسان جو مسلمانوں کے درمیان ہے انہیں ان کی غلامی کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں فرمائے کہ دیکھو اگر میرے کفن میں رکھ دینا۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ایک شاعر ہیں جناب عارف اکبر آبادی نے بہت ہی موزون شاعری کی ہے، تائند خداوند عہد مانگتے ہیں،
شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں، پایا ہے امامت کو جو ماہر بے کرم، فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں محمد پہ۔ معصوم کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ جسے منزل یقین پر پیدا ہو تو وہ اسی پر قائم رہتا ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بچپن میں ہو یا لڑکپن میں، جوانی میں ہو یا ضعیفی میں، رزم میں ہو یا بزم میں، اسی کے یقین میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صلی اللہ علیہ محمد پہ۔ سب سکون سے بیٹھے تھے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میں آپ کے سامنے وقت نہیں لیتے ہوئے تھوڑی گفتگو کے بعد پھر مظاہر محدود دہلوی کے جملے میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کہاں تشریف لے گئے تھے، میں آپ کو بلا رہا تھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سب نے کہا حضور ہم تو لڑ رہے تھے کہ ایسے میں ابلیس مردوں نے آسمان اور زمین کے درمیان آواز لگا دی کہ معاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ تو یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے کہ ہمیں آپ سے کتنی محبت ہے، جب ہم نے یہ سنا کہ معاذ باللہ آپ قتل ہو گئے تو ہمارے دل ٹوٹ گئے، آپ ہی نہیں رہے تو اب ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ پھر ہم بھی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نعمانی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، مدارج النبوت نے بھی لکھا ہے، حضور نے کہا اچھا، ان کا جواب سن کر پیغمبر اسلام مسکرائے اور مسکرا کر علی کی طرف دیکھا اور علی سے سوال کیا، یا علی کیا تو نے وہ شیطان کی آواز نہیں سنی تھی؟ علی نے دستے ادب ہاتھ جوڑ کر کہا، اے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو رسول اللہ، میں نے بھی یہ آواز سنی تھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں علی پھر تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے ایک مرتبہ ابو طالب کی غیرت میں ڈوبی ہوئی انگڑائی دی اور کہا، یا رسول اللہ آواز انہوں نے بھی ابلیس کی سنی، آواز میں نے بھی ابلیس کی سنی، مگر مولا اپنے خون کی بات ہے، اپنی شرافت کی بات ہے، اپنی طہارت کی بات ہے، اپنی سیاست کی بات ہے، اپنی نجاست کی بات ہے، اپنے حسابوں کی بات ہے، اپنے نسل کی بات ہے، اپنے خاندان کی بات ہے، اپنے قوم کی بات ہے، اپنے قبیلے کی بات ہے، توجہ چاہتا ہوں، اپنے شجرے کی بات ہے، اپنی نسل کی بات ہے، اپنی اصل کی بات ہے، اپنے ظلم کی بات ہے، اپنے زمین کی بات ہے، اپنے نفس کی بات ہے، اپنے سوچ کی بات ہے، اپنے فکر کی بات ہے، اپنے نظرے کی بات ہے، اپنے فیصلے کی بات ہے، اپنے اور ایک بات ہے، اپنے شعور کی بات ہے، اپنی طاقت کی بات ہے، اپنے حوصلے کی بات ہے، اپنی شجاعت کی بات ہے، اپنے شواہد قدم کی بات ہے، اور آخر میں کہا مولا اپنے علم کی بات ہے، اور اپنے یقین کی بات ہے، اپنے جانشاری کی بات ہے۔ آوازیں انہوں نے بھی سنی ہے، آواز میں نے بھی سنی ہے، میں اپنی پوری جانیں قربان کر دوں مولا اپنے مولا کے اس فرمان پر۔ میرے مولا کہتے ہیں اپنے یقین کی بات ہے نا تو سنو، انہوں نے یہ سوچا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو میدان میں رہنے کا کیا فائدہ ہے، مگر جو میں غیر آوازیں سنی تو میرے باپ ابو طالب کی آواز آئی، یا اے علی جب محمد ہی نہیں رہے تو تیرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ نعرے حیدری، فیصلہ دیا اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، اسلام نام ہے تصدیق بلا قلوب کا، اور اگر تصدیق کی یقین کے ساتھ ہو تو پھر انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، سلیمان بنتا ہے، ابو ذر بنتا ہے، میثم بنتا ہے، مقدام بنتا ہے، بلال بنتا ہے، کمر بنتا ہے۔ محمد علیہ السلام کی شفاعت پر قربانی آیت پہ گواہ ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، میں نے تیسری مجلس میں عرض کیا تھا
میں نے کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ اے اگر میں انبیاء ان شخص پر نبوت عطا کی جاتی ہے، جب آخر میں ایک مستحق نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان ملاؤ گے اور اس کی تصدیق بھی کرو گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اس وعدے کے خلاف ورزی کیے تو یاد رکھنا تمہاری نبوتیں ختم ہو جائے گی۔ اب میں یہاں سے تمام ملت کی توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر۔ یہ آیت میثاق قرآن مجید میں کل بھی موجود تھی، آج موجود ہے، قرآن تک موجود ہو رہے گی۔ وہ وعدہ کس نے کیا؟ اس آخری نبی کی نصرت کا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام انبیاء علیہ السلام نے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ ذرا توجہ چاہیے۔ نصرت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، اور اگر نصرت نہیں کرتے تو یہ نبی نہیں رہتے، ان کی نبیوں تو ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو جا کر تاریخ میں کہ آدم نے کہا جا کر میرے نبی کی مدد کی، پوچھو آدم سے کہ اے آدم بتائیے آپ نے کہاں مدد کی ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے ذرا سنیں۔ اس لیے میرے نبی آئے تو اس وقت آدم تھے ہی نہیں۔ نوح نے کہا مدد کی، ابراہیم نے آئے کہاں مدد کی، اسماعیل آئے کہاں مدد کی۔ ایک نبی تا آتے رہے، کسی نے آخری نبی کی مدد نہیں کی۔ تو جب مدد نہیں کی تو پھر انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر فرق آتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مدد تو کسی نبی نے نہیں کیا ہے، ہر نبی آتا رہا اور کہتا رہا کہ آئیے 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 تو ہم مدد کریں گے۔ ہر نبی آخری نبی کا انتظار کرتا رہے۔ عزیزان محترم، سارے انبیاء علیہ السلام آئے، کسی نے مدد نہیں کی۔ بتائیے مجھے قرآن کی مفسرین کے اگر مدد نہیں کی تو وعدہ پورا کہاں ہوا، اور اگر میثاق کی پابندی نہیں کی تو یہ سب کے سب الحمدللہ نبی نہیں رہتے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ لیکن کوئی نبی نبوت سے خارج نہیں ہے، سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب علیہ السلام ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ مدد بھی کسی نے نہیں کی، پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سلام کیا کرو اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیا کرو کہ جس نے تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں پہ لازت لی۔ اگر وہ یہ حدیث بیان نہ فرماتے تو آیت بھی معطل ہو جاتی، نبوتیں بھی ختم ہو جاتی۔ اسی نبی نے فرمایا ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں آیت کا، سلام کیا کرو اس عظیم نبی کو کہ جس کے لبوں کی جنبش نے 1.25 نبیوں کو نبوت سے خارج ہونے سے بچا لیا تھا، آیت قرآنی کے معطل ہونے سے بچا لیا، کہ جو آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کے خلت، موسیٰ کی حیثیت، یوسف کا جمال، عیسیٰ کا ذہن، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے پہ نظر کر لے۔ عزیزان محترم، نبی یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ 1.25 انبیاء علیہ السلام کے صفات سنین اگر نقطہ عروج پر آ جائے تو ایک علی بنتا ہے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آیت میثاق اب سامنے رکھو، یہی وجہ ہے آپ جو کہتے ہیں کہ فلاں نے ساتھ چھوڑ دیا رسول کا، فلاں میدان سے بھاگ گیا۔ ہر ایک کو میدان سے جانے دو، کسی کے میدان سے جانے سے رسول پر قربانی پر یا انبیاء علیہ السلام پر کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ علی نے اسی لیے کسی میدان سے نصرت رسول سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اگر علی نصرت پیغمبر سے پیچھے ہٹتا تو یہ علی کا قدم پیچھے نہ ہٹتا۔ اتنے انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر حلف آنا کیا اب بھی شفاعت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو انبیاء کی شفاعت نہ ہوتی، جس نے ہر ایک کی شفاعت کی وہ علی ہے۔ تاریخ اسلام کو چیلنج کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پہلے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر ایک نے دعویٰ بھی کیا ہے، اسی لیے کہ میرے ہر امام معصوم ہیں۔ اسے یہ حق ہے کہ جب چاہے اپنے مومن کے پاس آ جائے، جس کی چاہت سے بات ہے۔ دنیا کے کسی رہبر نے اپنے ماننے والوں سے آج تک کوئی وعدہ
किया कि कब्र में हम काम आएंगे। वही एक रवायत बता दे कि दुनिया के किसी बड़े से बड़े इमाम ने अपने सामने अपने मानने वाले से कब्र में आने का वादा किया हो, ये जमानत कोई दे दे, वरना ये हवाला मैं देता हूँ कि दुनिया के सारे इमाम खुद मेरे इमामों से शफाअत तलबगार है। शफाअत मासूम को अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, मासूम को अल्लाह से इजाजत लेने नहीं पड़ेगी। इन्हें अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया और इन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। शफाअत तो फातिमा के इस्तगासा का नाम है। क़यामत के दिन जब फातिमा ज़हरा आएंगी ना, तो अहले महशर को आवाज आएगी, महशर वालों अपनी आंखें बंद कर लो, रसूल की बेटी आ रही है। अंबिया की आंखें बंद हो जाएगी, आवाज आएगी, मेरे हबीब तुम भी अपनी आंखें झुका लो। रसूल फरमाएंगे, परवरदिगार क्या मेरी बेटी फातिमा मुझसे भी पर्दा करेगी? नहीं मेरे हबीब, ये बात नहीं, बल्कि फातिमा जिस हाल में आ रही है ना, तुम देख नहीं सकोगे। फातिमा को जिस हाल में रसूल ने नहीं देख सकते, फिर कैसे तुम देख सकते हो? आज़िज़ाने मोहतरम, बस फातिमा एक ही बात कहेगी, परवरदिगार दुनिया के दरबारों से मैं रोम लौटाई गई हूँ, मगर तेरे दरबार से आज इंसाफ लेकर जाऊंगी। बस अज़ादारों, जब हसन को जहर दिया गया और रोज़े रसूल से जनाज़े वापस कर दिया गया, आज़ादारा ने मजमे करबला आज साथ बोल रहे हैं ना, मुझे तो ज्यादा मुस्तैद नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे कलेजे में वो ताकत नहीं है। रसूल के रोज़े से जब कासिम के बाबा का जनाजा वापस भिजवाया है ना, और जनाजे लेकर हुसैन दोबारा घर में आए, तो अली की बेटियों ने एक जुमला कहा था, सुनोगे अज़ादारो, भैया हसन हमने तो सफेद कफन पहनाया था, ये कफन सुर कैसे हो गया? हुसैन कहते हैं, ज़ैनब कुछ ना पूछो और भाई के जनाजे से तीर निकालो। आज़ादारा ने मंजूर करबला मैंने बहुत ही आहिस्ता से पढ़ दिया, इमाम हसन के जनाजे से तीर निकाले जा रहे थे ना, 3 बरस की उम्र थी, 3 बरस की उम्र। कासिम की जनाजे परवाह दूर बैठी हुई है, एहतराम इमामत में रूह भी अली रही है ये बीबी, मगर इतना कहाँ कासिम अपने बाबा का लाशा देख रहा है, तेरे बाबा का लाशा वापस तो आ गया। कासिम अगर आज तू जवान होता तो तेरे बाबा का लाशा इस तरह वापस ना आता। आज़ादारा ने मंज़िल करबला बराबर में गाज़ी अब्बास खड़े हुए थे, उनने फरवा का ये जुमला सुन लिया, पैरों पे हाथ रख कर कहा, बड़ी भाभी शुजाअत का ताना न दे दे। हुसैन से इजाजत लेते, अगर शाम का सूरज गुरूब होने से पहले रसूल के रोज़े में हसन का जनाजा दफन न करो तो मुझे माफ न करना, मुझे अब्बास न कहना। 3 बरस का कासिम कहता है, अम्मा बाबा हसन का जनाजा सही सलामत तो आया, सही सलामत तो आ गया, मेरा तो लाशा भी नहीं आएगा, लाश के टुकड़े हवा के दामन में। कासिम गए हैं जनाजन की, हसन का ये वो यतीम है जो घोड़े से गिरा। करबला में जितने शहीद पामाल हुए हैं नाज़ादारो, वो सब के सब शामे गरीबा में पामाल हुए हैं, शहादत के बाद पामाल हुए हैं। ये हसन का वो 3 बरस का लाल है जो जिंदगी ही में घोड़ों की टापों से पामाल हो गया।
قاسم کی لاش کے ٹکڑے قرآن کے پاروں کی طرح کربلا میں بکھر گئے. دادا نے مظلوم کربلا قاسم نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی ہے. امام حسین بھتیجے کی آواز پر دوڑے. آواز دے قاسم, آواز دو بیٹا, ہمیں تمہارا لاشا نظر نہیں آ رہا ہے. لاشے سے کوئی آواز نہیں آتی. حسین نے دوسری آواز دی, بیٹا رے حسین بلا رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہا. آواز دو بیٹا. لاشے سے کوئی آواز نہیں آئی. حسین ایک بلندی پر چڑھے اور آواز دی قاسم امام وقت بلا رہے ہیں. لبیک تو کہو, لبیک کہو. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب امام حسین نے آواز دی ہے تو قاسم سے لاش کے ٹکڑے ہوا میں دھرنے لگے. ہر ٹکڑے سے آواز آتی رہی, السلام علیکم یا عبداللہ, السلام علیکم یا عبداللہ. حسین کا قاسم کے ٹکڑوں کی طرف چلے. علماء رشید طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ واحد شہید ہے جس کو دیکھ کر حسین زمین پہ بیٹھے گئے. حسین نے آواز اتاری, چادر بچھائی, قاسم کے ٹکڑے چادر میں جمع کیے, ایک گھٹی بنائی. قاسم کا لاشا سینے سے لگا کر حسین ایسے چلے جیسے غازی کو لوگوں جیسے غازی رکوع میں جاتا ہے. گلے خیمے سے فضا نے دیکھا ام بلوا حسین آ رہے ہیں. ام بلوا نے لٹری کو دیکھا اور کہا اماں فضا میرا قاسم تنہا چھوٹا تو نہیں تھا. حسین کے لٹری کو لائے, خیمے میں ڈال دی اور فرمایا بابے بلوا تیرے بچے کی بارات آ گئی.